درِ شہوار کی اتنی بری نیچر کے بعد پتہ نہیں آئمہ مان کیسے گئی کہ درِ شہوار کے ساتھ ہنی مون پہ چلی جائے گی۔ صاف ہی کہہ دیتی کہ بھائی آپ بھابھی کو پہلے لے جائیں، ہم لوگ پھر کسی ٹائم چلے جائیں گے، بھابھی کا شوق پہلے پورا ہو جائے۔ بہرحال جتنے پنگے درِ شہوار آئمہ سے لے سکتی ہے اتنے تو وہ لے ہی رہی ہے، اور کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں، نہ اس کا شوہر نہ اس کا بھائی۔ آئمہ کو بھی جب بہت ہی ناجائز محسوس ہوتا ہے تبھی وہ ولید یا تیمور سے درِ شہوار کے رویے کی شکایت کرتی ہے، ادروائز تو وہ چھوٹی موٹی باتیں اگنور ہی کر دیتی ہے۔ لیکن درِ شہوار کو بہت جلد اس کا صلہ بھی ملنے والا ہے، جیسا کہ شہیر بھی وہیں پہ ہی پہنچا ہوا ہے۔ وہ درِ شہوار کو جب بھی اکیلا دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولید جب دیکھتا ہے کہ درِ شہوار نے بلا وجہ کی ضد پکڑ لی ہے کہ نیولی میرڈ کپل کا جو روم ہے اسی میں ہی ہم نے اسٹے کرنا ہے، اور تیمور اور آئمہ کو وہ روم دے دیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر ولید سے کہتی ہے کہ جب میرے شوہر نے اس کے پیسے دیے ہیں تو میں کیوں کسی بھی چیز کی قربانی دوں، میں تو اپنا سکون دیکھوں گی نا، اور وہ روم اتنا بڑا ہے کہ میں وہاں پہ آرام سے رہ سکتی ہوں۔ لیکن ولید اس کی یہ ضد بالکل مانے گا ہی نہیں، اور یہی کہے گا کہ بھئی ان کی شادی کا تحفہ ہے، ویسے بھی میں نے اپنی بہن کو جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا، تو میں یہ چیز تو اس سے کبھی بھی واپس نہیں لوں گا۔ اب درِ شہوار کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اکیلی روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ ولید جانتا ہے کہ وہ درِ شہوار کو روکے گا بھی تو یہ بے فضول ہوگا، اسی لیے وہ صرف اسے کہہ دیتا ہے کہ ہوٹل سے باہر زیادہ دور بالکل مت جانا، یہ علاقہ بہت زیادہ سیف نہیں ہے، جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ درِ شہوار اپنی آنکھیں چڑھاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ جیسے آپ کو تو میری جان کی بڑی فکر ہو، چھوٹی سی خوشی میری مان نہیں سکتے، اپنی بہنوں کے آگے ایک دم ہی چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلتی ہے اور ہوٹل کے کوریڈور میں چلی جاتی ہے۔ شہیر جو کہ پہلے سے ہی درِ شہوار کو کافی دیر سے نوٹس کر رہا ہوتا ہے، وہ تو موقع دیکھتے ساتھ ہی درِ شہوار کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب درِ شہوار جو کہ پہلے ہی سب کی وجہ سے دکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا دکھ تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں چاہے پوری دنیا کی خوشیاں بھی لا کے رکھتی ہونا، لیکن اس کے جاننے والوں کے پاس کوئی ایک آدھی خوشی ہو، وہ اس کو دیکھ کے دکھی ہو جائے گی اور اپنی ساری خوشیوں کو بھی بھول جائے گی۔ وہ تو یہاں شہیر کے سامنے ہی اپنے رونا لگ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ ولید کو میری بالکل فکر نہیں۔ شہیر جو کہ چاہتا بھی یہی ہے کہ اسے ولید کے خلاف بھڑکا سکے تاکہ اسے دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ وہ پھر سے اپنی محبت کے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میری زندگی میں تم آؤ گی نا تو تم یقین مانو میں اپنی بہن کو بھی اب وہ امپورٹنس نہیں دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے خلاف تھی۔ درِ شہوار کہتی ہے کہ بھئی تم نے اپنا دکھ کیا سنا دیا، تم تو واپس اسی فضول بکواس پہ آ گئے۔ اب شہیر اسے باہوں میں پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یوں اچانک ہمارا یہاں پہ ملنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ قدرت بھی ہمیں بار بار ملا رہی ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا۔ دیکھو تم کیسے اداس آئی تھی، اور میری باتیں سن کے تمہارا موڈ تو اچھا ہو ہی رہا ہے۔ درِ شہوار شہیر کے اس فضول کمنٹ کا کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام کو وہاں پہ میوزک نائٹ ہوتی ہے تو یہ سب لوگ وہیں چلے جاتے ہیں۔ اب درِ شہوار جو کہ اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھ کے حسد کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو نیولی ویڈ تھے، اس لیے تیمور بھی پوری کی پوری توجہ آئمہ کو دے رہا تھا اور وہ بہت اچھے سے اپنا ٹرپ انجوائے کر رہے تھے۔ درِ شہوار جب دیکھتی ہے کہ آئمہ اور تیمور تو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں اور ادھر ولید ہیں جنہیں یا تو دعا کی صحت کی فکر ہو رہی ہے یا پھر کالز پہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ سوچتی ہے کہ واقعی میری زندگی میں محبت کی کمی تو ہے۔ اتنے میں ہی شہیر بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور دور سے آئمہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو آئمہ بھی اس کی نظروں میں کھو جاتی ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ واقعی شاید قدرت کا کوئی اشارہ ہو کہ شہیر یہاں پہ آ گیا ہے، اور اسے بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں محبت کرنے والا شوہر ہونا ہی چاہیے تھا۔ بہرحال اس کا دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ کسی شادی شدہ آدمی کی دوسری بیوی بن کے گزارا کروں، اس سے بہتر تو اسے یہی لگتا ہے کہ ولید کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت تو میں ہی ہوں نا۔ اب شہیر جب دیکھے گا کہ درِ شہوار کا تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس اس کی طرف ہو رہا ہے تو اسے یہی لگے گا کہ شاید میری
کوششیں کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جائیں گی اور وہ در شہوار کے مزید پیچھے لگ جائے گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ شہیر اور در شہوار کو آئمہ ہی وہاں پہ ایک ساتھ کھڑا دیکھ لے، اور پھر آئمہ جو کہ ویسے ہی در شہوار سے چڑی ہوئی ہے اور اس کی ہر بات سے اسے نفرت ہوتی ہے، وہ تو یقیناً اب ولید کو یہ ثبوت سمیت دکھانا چاہتی ہوگی۔ وہ فوراً سے موبائل نکالے گی اور در شہوار اور شہیر کی ایک ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہوئے ویڈیوز بنا لے گی اور اس کے بعد بھائی کو لازمی دکھائے گی۔ در شہوار جس نے ولیمے پہ بھی آئمہ کو بور ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ اس کے دوپٹے کو ہی بیچ میں سے پھاڑ دیا تاکہ وہ مشکل سے سنبھال سکے یا پھر کوئی پرانا سوٹ پہن کے اپنا ولیمہ بھگتائے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ در شہوار اتنی سیلفش ہے کہ یہ جوڑا تو اس کے گھر والوں نے ہی لے کے دیا ہے، اپنے بھائی کی محنت کی کمائی کو ایسے کیسے اجاڑ سکتی ہے؟ پہلے بھی بھائی کی محنت کی کمائی کی لی ہوئی انگوٹھی ایسے پھینک دی۔ چاہے جتنی بھی سیلفش عورت ہو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتی ہی ہے، لیکن در شہوار اتنی خود پرست ہے کہ اسے تو اپنی بچی کی بھی پرواہ نہیں، اس کی بیماری کو بھی استعمال کرتی ہے تو صرف دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے۔ جب اسے سہاگ رات پہ لگا کہ آئمہ کو تنگ کر سکتی ہے تو بھائی کو لے کے فوراً شادیوں والی ڈریس میں ہی پہنچ گئی ہاسپٹل، اور اب جب ولیمے والے دن یہ تیار شیار ہوتی ہے اور دعا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تب ولید کو فکر ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہاسپٹل جا کے اس کو چیک کروانا چاہیے، تو یہی بہانہ کر دیتی ہے کہ میں ان شادی والے کپڑوں میں ہاسپٹل میں پھرتی رہوں گی تو کیسی لگوں گی۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ جب بارات والے دن آدھی رات کو شادیوں والے کپڑوں میں گھوم رہی تھی تب کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، تو اب کیوں لگے گا؟ بہرحال ڈاکٹر آ کے چیک اپ کرتا ہے تو ولید یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہم ولیمے میں نہیں جائیں گے، دعا کی طبیعت کافی خراب ہو رہی ہے اور میرے لیے ولیمے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں دعا کا خیال رکھوں۔ لیکن در شہوار کو تو اپنے میک اپ اور اپنے کپڑے سب کو دکھانے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی انجوائے کرنا ہوتا ہے کہ جو آئمہ کا دوپٹہ پھاڑا تھا تو کیسے مینج کر رہی ہوگی فنکشن، اور ابھی تو شاید فنکشن میں جا کے اس نے مزید بدمزگیاں کرنی تھی، لیکن وہ تو آئمہ کی قسمت ہی اچھی تھی کہ یہ ولیمے کے فنکشن پہ جا ہی نہیں پائی، تبھی ولیمے کا فنکشن تو اچھے سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب کائنات اور عماد لیٹ نائٹ ان کے کمرے میں دعا کی طبیعت پوچھنے آتے ہیں، تب بھی صاف ہی منہ پہ سنا دیتی ہے کہ ڈسٹرب تو تم لوگ کر ہی چکے ہو اور دعا کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ اٹھ جائے گی تو مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ شکایت بھی کر دیتی ہے کہ چھوٹی پھوپھی نہیں آئی، اتنا ہی پیار ہے اسے اپنی بھتیجی سے، اگر عماد کی بیٹی ہوتی تب بھی وہ اپنے ولیمے کو زیادہ امپورٹنس دیتی یا تب اپنی بھتیجی کو۔ کائنات کو تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیا جواب دے۔ بہرحال وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے دن تیمور ہی آ کے بتاتا ہے کہ آئمہ تو کل ہی آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے ہی کہا کہ رات گئے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، ہم صبح جا کے پتہ کرائیں گے۔ اب در شہوار یہاں پہ بھی دل چلانا ختم نہیں کرتی اور بہت سی سڑی ہوئی باتیں کر دیتی ہے۔ آئمہ تو تیمور سے کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ ہی اپنی بہن کی ہر بات مان لیتے ہیں، اسی لیے اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب کس کا حق بھی مار رہی ہوتی ہے۔ بہرحال جتنا بھی انسان چھوٹ دے دیں، آخر اللہ کی پکڑ میں تو کبھی نہ کبھی آئے گی ہی، اور اس کے بعد ہی شاید سدھار آئے گا۔ اور کب آنے والا ہے یہ سدھار در شہوار کی زندگی میں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔